اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ساجد گل اور آپ دیکھ رہے ہیں ساجد کی دنیا۔ آج کا ہمارا اصلاحی درس جس کا عنوان ہے اچھی نیت۔ نیت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ نسخہ کیمیا عطا فرمایا ہے کہ جس سے انسان مٹی کو بھی سونا بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان برا کام کرے تو برا کام بھی اچھی نیت سے اچھا بن جائے گا۔ جیسا کہ کوئی شخص چوری کرے، اس نیت سے کرے کہ میں اس چوری کے مال کو صدقہ کروں گا تو اس نیت سے اسے ثواب نہیں ملے گا۔ البتہ صحیح نیت سے کوئی صحیح کام کیا جائے تو اس پہ اللہ تعالیٰ اجر بھی دے گا، ورنہ اگر صحیح کام بھی غلط نیت سے کیا جائے تو اس پہ ثواب تو درکنار الٹا گناہ ہو جائے گا۔ جیسے کہ انسان نماز پڑھتا ہے، اگر آپ کی نیت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس نیت پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے گا۔ لیکن اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں تو اجر تو درکنار، ثواب تو درکنار، الٹا آپ کو اس پہ گناہ ملے گا۔ دوسرا مطلب اس کا اس حدیث کا اور ہمارے درس کا جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک مباح کام ہوتا ہے، جیسا کہ کھانا کھانا۔ اب کھانا کھانا نہ تو کوئی ثواب کا کام ہے نہ کوئی گناہ کا کام ہے، لیکن اگر آپ اچھی نیت کریں کہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ میرے جسم کو تقویت ملے، میرے جسم کو طاقت ملے، تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کروں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کروں، عبادات کروں، تو یہ کھانا کھانا بھی آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہو جائے گا۔ کیوں؟ اچھی نیت کی وجہ سے۔ اسی طرح بہت سے مباح کام ہیں، یہاں پہ میں آپ کے ساتھ کچھ عرض کرنا چاہوں گا، جیسا کہ روزی کمانا۔ اب آپ مزدوری کر رہے ہیں، چاہے نوکری کر رہے ہیں، چاہے دکانداری کر رہے ہیں، آپ جون سا بھی کام کریں، لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نفس کا ذمہ میرے اوپر رکھا ہے، میرے گھر والوں کا نان و نفع کا میرے ذمہ ہے، تو میں اگر حلال روزی کماؤں گا اور ان کا خیال رکھوں گا تو یہ آپ کا کاروبار کرنا، آپ کی روزی کمانا، آپ کا نوکری کرنا، یہ بھی آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ پھر اگر اس میں آپ یہ نیت بھی شامل کر لیں کہ میں اپنے گھر کی ضروریات پوری کرنے کے بعد غریبوں کی مدد بھی کروں گا، صدقہ خیرات بھی کروں گا، تو یہ سونے پہ سہاگا، یہ اسی ڈبل نیت کی وجہ سے آپ کو دوہرا ثواب بھی ملے گا۔ ایسے ہی اگر آپ تعلیم حاصل کرنا چاہے، اسکول کا، کالج کا، یونیورسٹی کا، اور آپ یہ نیت کریں کہ میں یہ تعلیم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ آگے چل کر میں میڈیکل کے شعبے میں جاؤں گا، ڈاکٹری کے شعبے میں جاؤں گا، تو میں مریضوں کی، غریبوں کی مدد کروں گا، تو آپ کا یہ سبق پڑھنا، یہ تعلیم حاصل کرنا بھی اسی اچھی نیت کی وجہ سے آپ کے لیے باعث اجر و ثواب کا ہوگا۔ پھر اسی طرح اگر کوئی شخص کپڑے کی تجارت کرے اور یہ نیت کرے کہ ہر شخص کے ذمے لباس پہننا واجب ہے، اور اس میں بھی بہت سے پیشے اختیار کر سکتا تھا، لیکن میں نے اس پیشے کو اختیار کیا تاکہ لوگوں کو اس واجب عمل میں اس کے لیے سہولت دوں، تو اس اچھی نیت کو حالانکہ آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، لیکن ابھی آپ کی اس اچھی نیت کی وجہ سے اور آپ کی اس سوچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو کاروبار کا فائدہ الگ ہوگا، پیسے کمانا الگ ہوگا، لیکن اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا۔ اسی طرح اگر آپ اچھا لباس پہنتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ میں بڑا نظر آؤں، اس وجہ سے کہ میں پاک رہوں، صاف رہوں، اللہ پاک جل جلالہ کو بھی صاف لوگ پسند ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس وجہ سے آپ صاف رہے، صاف کپڑے پہنے، اس نیت کی وجہ سے، تو اس نیت پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارا اجر و ثواب دے گا۔ ایک اور مثال لے لیتے ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ کی بیگم آپ کا گھر صاف رکھتی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ گندا گھر ہے، اور لوگ اچھا کہیں گے کہ اچھا گھر ہے، صاف رکھتی ہے، نہیں، اس نیت سے کہ الطہور نصف الایمان، یا الطہور شطر الایمان، یعنی صفائی نصف ایمان ہے، اس حدیث پہ عمل کی وجہ سے، اس نیت کی وجہ سے اگر کوئی عورت گھر کی صفائی کرے تو اس صفائی کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا۔
تو میرے دوستوں، یہ سارے کام جتنی بھی ہماری زندگی میں ہوتے ہیں یا ہم کرتے ہیں یا جو ہم سے ریلیٹڈ ہیں، اگر ان سب میں ہم اپنی نیت اچھی کر لینا کہ ہماری نیت اس بات کی یہ ہے، تو ایک تو عبادات ہیں، دوسری طرف گناہ کے کام ہیں۔ اس میں تو اگر گناہ کے کام ہیں وہ تو آپ اچھی نیت سے اچھے نہیں کر سکتے، وہ تو گناہ کے کام آلریڈی ہیں۔ جو اچھے کام ہیں یعنی عبادات وغیرہ، اس میں بھی نیت کا اتنا عمل دخل ہے کہ اگر آپ کی نیت ٹھیک نہ ہوئی نا تو آپ کے وہ اعمال بھی غلط ہو جائیں گے، الٹا گناہ بھی ہو جائے گا آپ کو۔ لیکن اصل مقصود ہمارے یہ مباحات ہیں۔ ہم سوتے ہیں، کس وجہ سے سوتے ہیں؟ ریلیکسیشن کے لیے، راحت کے لیے، وہ تو آپ کو آلریڈی ملے گا۔ لیکن اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم سوتے ہیں تاکہ ہمارا جسم راحت محسوس کرے، ہمارا جسم سکون محسوس کرے، ہمارا جسم کی تکن دور ہو جائے، کیوں؟ تاکہ ہم آگے دن کے لیے، اگلے وقت کے لیے عبادات میں چستی محسوس کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری میں ایکٹیو رہیں، چست رہیں، تو آپ کا یہ سونا بھی آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ کیوں؟ آپ کی نیت اچھی تھی۔ تو میرے دوستوں، یہ ہم نے کچھ مثالیں دی، کچھ مثالیں بیان کی۔ مقصود ہمارا یہی تھا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اور نیت یہ ضروری نہیں کہ آپ منہ سے کہیں کہ میں یہ نیت کر رہا ہوں۔ نیت اصل میں کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ اگر آپ کے دل میں نیت اچھی ہوئی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کنیکشن سٹرانگ رہا، اللہ تعالیٰ تو آپ کے دل کے حال کو جانتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو آپ کے دل کا حال معلوم رہا اور آپ کے دل کی نیت اچھی رہی، تو انشاءاللہ آپ جون سا بھی کام کریں، چاہے وہ دین کا ہو، دنیا کا ہو، ضروریات زندگی سے متعلق ہوں، ان سب امور پہ آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نیت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔